میرے خیال میں رفقاء کا دین کے کام میں سستی کی ایک وجہ ذمہ دار حضرات، خاص طور پر ناظم، نائب ناظم اور امیر کا سخت رویہ بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ بدظن ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر شفقت اور رحمت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ بھیڑ آپ کے گرد جمع نہ ہوتا۔ آپ تو اچھے بھلے پنجابی ہیں، تو آپ نے پٹھانی اردو کیسے لکھی ہے؟ سخت دل گیر ہوتے تو یہ بھیڑ آپ کے گرد جمع نہ ہوتا۔ تو یہ تو کوئی پٹھان تو لکھے تو ٹھیک لکھے، لیکن آپ نے کیسے لکھی ہے؟ دیکھیے، نرمی بہرحال ایک بہت عمدہ وصف ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ ہماری رحمت کا ایک مظہر ہے اے نبی، کہ آپ کے مزاج میں یہ نرمی ہے اور آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ باقی یہ ہے کہ سختی کے موقع پر سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ امراء کو یا ناظمین کو تو سوچنا چاہیے، مامورین کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اس رخ پر سوچیں گے بھی تو غلط ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہر ایک شخص کے سوچنے کی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھے ہمارے ساتھ نرمی کرنی چاہیے تو غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سختی جو ہے، نظم تو اس کے بغیر نہیں قائم رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ یہ بھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز میں کسی اور کو کھڑا کر کے امام کی جگہ میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز کے اندر شریک نہیں ہو رہے۔ تو یہ سختی تھی کہ نہیں تھی؟ اور یہ سختی اور غلظت ظاہر ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے نرمی اور سختی کا امتزاج ہی اصل میں ضروری ہوتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو سے برداشت بھی کرنا چاہیے، اور اس میں وہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ امراء کی سختی جھیلیں گے آپ تو آپ کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ ان کا حق ادا کرتے رہیے، اگر انہوں نے آپ کے حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے تو ان کی کچھ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کا یو ڈونٹ اسٹینڈ ٹو لوز اینی تھنگ۔ لیکن یہ ہے کہ نظم بہرحال نظم ہے، نظم کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے۔